أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق اللہ العظیم. سورة البقرہ آیت نمبر 48. واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ کام نہ آئے کوئی شخص کسی کے کچھ بھی، ولا يقبل منها شفاعہ، اور قبول نہ ہو اس کی طرف سے سفارش، ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ لیا جائے اس کی طرف سے بدلہ، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کو مدد پہنچے. پشتو میں ترجمہ ہے واتقوا، او یرے گئی یومن دہاغ ورزنا، لا تجزی چپکار بنرازی، نفس عن نفس یو کس دبل کس شیئن پہسس کی، ولا يقبلو، او نبشی قبل ولی منہا دہغنا شفاعت سفارش، ولا يؤخذ منها، او نباخستش دہغنا عدل سمعاوزا، ولا هم ينصرون، او نبدہوی سمدد کولش. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. شأن نزول اس آیت کا یہ ہوا تاکہ یہود دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے باپ دادا ہماری شفاعت کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گمان باطل کو رد فرمایا. بنی اسرائیل کہتے تھے کہ ہم کیسے ہی گناہ کرے ہم پر عذاب نہ ہوگا، ہمارے باپ دادا جو پیغمبر ہے ہمیں بخشوا لیں گے. سو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ خیال تمہارا غلط ہے، اس سے اس شفاعت کا انکار نہیں نکلتا جس کے اہل سنت قائل ہے اور جو دیگر آیات میں مذکور ہے. اس آیت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ روز قیامت میں کسی قسم کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. اس جیسی دیگر آیاتیں بھی سفارش کے قبول نہ ہونے کے بارے میں موجود ہے. اس لیے معتزلہ اور ان کے ہم نوا قیامت میں ہر قسم کی سفارش کے منکر ہے، لیکن قرآن کریم کی دوسری آیاتوں سے ایسی سفارش کا ثبوت ملتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی اجازت شامل ہو. اس لیے اکابرین امت کی رائے یہ ہے کہ ان جیسی آیاتوں میں شفاعت قہری کی نفی ہو رہی ہے. شفاعت قہری کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے کہنے سے مجبور ہو کر عذاب میں تخفیف کی جائے. اللہ چونکہ کسی قوت و طاقت سے متاثر نہیں ہوتے، اس لیے روز قیامت میں ایسی سفارش کا تصور ممکن نہیں. البتہ جس کسی کو اللہ تعالیٰ سفارش کی اجازت دے دے وہ شفاعت کر سکے گا. چنانچہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں سفارش کا ثبوت ملتا ہے. خود آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے لیے سفارش کرنا احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اس لیے اس سے انکار ممکن نہیں. اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے، آمین. کافروں سے عذاب دور کرنے کی کوئی صورت نہ ہوگی قیامت کے دن. کسی پر عذاب دور کرنے کی چند صورتیں ہوا کرتی ہے، یا تو زبردستی اس سزا دینے والے کے ہاتھ سے چھڑائے جسے نصرت اور مدد کہتے ہیں، یا زبردستی تو نہیں کر سکتے مگر کسی کے کہنے سے اسے مفت چھوڑ دیا جاتا ہے، اسے شفاعت کہتے ہیں. یا جو اس کے ذمے ہو وہ ادا کر دیا جائے، یہ جزا ہے. یا جو اس کے ذمے ہے تو وہ ادا نہیں کیا مگر اس کا بدل دے دیا، یہ عدل ہے. اللہ تعالیٰ ان سب صورتوں کی نفی فرما دی تو حاصل یہ ہوا کہ قیامت میں کوئی بھی کسی کافر سے کسی تدبیر کے ساتھ عذاب دفع نہیں کر سکے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا